الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز و محترم حاضرین و سامعین، جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کا لقب خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست، آپ کا ذکر خیر قرآن کریم کی روشنی میں جو بیان ہوا ہے اس سے ہم اپنے سینے منور کر رہے ہیں. گزشتہ درس میں تمہیدی گفتگو آپ کی ذات گرامی کے حوالے سے ہوئی، خصوصاً آپ کی ذات کی، آپ کی شخصیت کی جو عظمت اور انفرادیت ہے اس پر گفتگو کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 69 دفعہ آیا ہے، 69 مرتبہ، اور مکی صورتیں اور مدنی صورتیں جن میں آپ کا ذکر کہیں مختصر ہے اور کہیں تفصیلی ہے، تو وہ صورتیں یہ ہیں: سورۃ الانعام. یہ مکی صورتیں جو ہیں ان میں سورۃ الانعام، سورۃ ہود، سورۃ یوسف، ابراہیم، الحجر، النحل، سورۃ مریم، الانبیاء، الشعراء، الصافات، سورۃ صاد، الشورى، الزخرف، الذاریات، سورۃ الاعلیٰ، سورۃ العنکبوت، سورۃ النجم. یہ مکی صورتیں ہیں، ان میں کہیں مختصر اور کہیں تفصیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا ہے. اور مدنی صورتوں میں سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ توبہ، سورۃ حج، سورۃ الممتحنہ، سورۃ الاحزاب اور سورۃ الحدید. ان صورتوں میں آپ کا ذکر خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر موجود ہے. اور آپ کے جو حیات مبارکہ ہے وہ مختلف حصے ہیں جو قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں بیان ہوئے ہیں. ایک آپ کا جو جوانی تک کا زمانہ ہے، آپ کا اپنا ماحول ہے. آپ کی ولادت جو ہے وہ بابل میں ہوئی. بابل یہ عراق کا شہر ہے، اس کے ساتھ ایک قصبہ ہے کوسی، وہاں پہ آپ پیدا ہوئے. یعنی بابل کا علاقہ جو ہے وہ آپ کا آبائی علاقہ ہے، بابل عراق. اس کے بعد آپ نے وہاں جب تشریف فرما تھے تو وہاں کے لوگ بت پرست تھے یا وہ مظاہر پرست تھے. جو بت پرست ہیں وہ کئی چیزوں کی پوجا کرتے رہے ہیں. اپنے ہاتھوں کے بنے ہوئے بت بھی، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت، ان کی بھی پوجا کرتے تھے. اور جو مظاہر فطرت ہے، یعنی سورج، چاند، ستارے، مختلف سیارے، ان کی پوجا کرنے والے لوگ بھی دنیا میں موجود رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بت پرست بھی تھی اور مظاہر فطرت کی پوجا بھی کرتی تھی، ستاروں کی اور سورج کی اور چاند کی. تو آپ کی جوانی تقریباً 37 سے 40 سال جو آپ کی عمر مبارک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ وہاں اپنے آبائی علاقے میں گزری. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم فرمایا. جب کفار نے آپ کو آگ میں ڈالا تو اس کے بعد پھر آپ نے وہاں سے ہجرت فرمائی. آپ مصر تشریف لے گئے، اردن کے علاقے میں رہے، شام اور فلسطین میں آپ تشریف فرما رہے. اور پھر آپ کا جو آخری اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ نے مکہ میں اپنی ایک فیملی کو چھوڑنا تھا. حضرت ہاجرہ جو آپ کی دوسری بیوی ہیں، اور ان کے بطن سے جو آپ کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. تو یہ حصہ بھی کچھ صورتوں میں بیان ہوا ہے، خصوصاً سورۃ بقرہ میں اور سورۃ ابراہیم میں، کہ جب آپ نے اپنے بچوں کو وہاں مکہ کی اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا، تو پھر جو ہے آپ پر جو اللہ کی طرف سے آزمائشیں اور امتحان آئے ان کا ذکر ہے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر. تو آپ کا آج ہم جو ذکر خیر ہے وہ پڑھتے ہیں سورۃ الانعام سے. یہ مکی صورت ہے اور اس میں آپ کا جو یہ ذکر ہوا ہے، ایک تو آپ کا مکالمہ ہے، وہ قرآن کریم کے کئی مقامات پہ بیان ہوا ہے.
آپ کا مناظرہ یا آپ کی گفتگو یا آپ کی بحث و تکرار آپ کے جو عرفی باپ ہیں آزر ان سے بھی ہوا، اور اپنی قوم سے بھی ہوا آپ کا مناظرہ، اور بادشاہ وقت سے بھی آپ کا مناظرہ ہوا۔ آپ نے وہاں بھی بادشاہ جو نمرود تھا اس کے سامنے بھی کلمہ حق کہا۔ تو یہ سب مناظرے قرآن کریم نے جو گفتگو یا مکالمے اور بحث کی صورت میں ہیں اس کو کئی مقامات پہ بیان کیا ہے۔ اور یہ سورۃ انعام جہاں سے شروع ہو رہی ہے آج کی ہماری یہ درس کا حصہ، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 74 سے 83 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلے وہی مکالمہ ہے اپنے عرفی باپ آزر جس کا نام تھا، آپ کا چچا لگتا تھا، اور چونکہ چچا کو اب بھی کہتے ہیں تو اس پر علماء کے دو گروہ ہیں کہ وہ آپ کا باپ تھا یا نہیں تھا، کیونکہ اب جو لفظ ہے یہ چچے پر بھی بولا جاتا ہے اور باپ پر بھی۔ لیکن علماء کرام نے چونکہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میرے آباء و اجداد میں کوئی ناپاک نہیں رہا، ہمیشہ پاک صلبوں سے پاک رحموں تک جو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں منتقل ہوتا رہا ہوں۔ تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام تک حضور کا جو شجرہ مبارکہ ہے وہ پاک ہے، اور مشرک ہونا سب سے بڑی ناپاکی ہے۔ انما المشرکون نجس، قرآن نے کہا کہ مشرک پلید ہے۔ اس لیے علماء نے اس پر کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے تو ان کا نام طارق ہے، اور آزر جو ہے آپ کا چچا تھا تو عرفی طور پر اس کو باپ کہا گیا ہے۔ تو یہاں بھی آزر سے ہی آپ کی گفتگو ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا اپنے عرفی باپ آزر سے أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بتوں کو معبود قرار دیتے ہو، یعنی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے جو بت ہیں ان کو خدا سمجھتے ہو۔ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ یہ سوال و جواب جو ہے کہیں تفصیل سے ہے، یہاں ایک ہی آیت ہے، لیکن آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورۃ مریم میں زیادہ گفتگو ہے آپ کی، اسی طرح سورۃ انبیاء میں بھی زیادہ گفتگو ہے، مکالمہ ہے اب اس کے آزر کے ساتھ بھی اور اپنی قوم کے ساتھ بھی، اور اسی طرح سورۃ شعراء میں بھی یہ مکالمہ کچھ زیادہ ہے۔ تو یہاں ایک آیت ہے کہ آپ نے کہا کہ کیا اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے تم ان کی پوجا کرتے ہو۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو شان اور عزت عطا فرمائی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کی ملکوت، یعنی اللہ نے اپنی پوری بادشاہی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ کریں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی دکھائی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور وہ اس لیے تاکہ وہ کامل یقین والوں میں سے ہو جائے۔ اور جو کہ ان کی جو قوم تھی وہ مظاہر فطرت کی پوجا تھی، یعنی جو نیچرل آبجیکٹس ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشان ہیں، بجائے اس کے کہ انہیں دیکھ کر اللہ تک پہنچا جائے، خود انہی کو ہی دنیا نے معبود بنایا۔ اور جن کی پوجا کی لوگوں نے آج تک، جن کو خدا بنایا، اس میں عموماً 3 قسم کی صفات میں سے کوئی صفت دیکھ کر لوگوں نے اس چیز کو پوجا ہے۔ مثلاً یا وہ چیز میں کوئی ضرر ہے، کوئی نقصان دینے والی چیز ہے، جیسے آگ ہے جلانے والی، تو ایک پورا مذہب ہے، زاروسٹرین جو ہے، زرتشت جو ہیں، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، مجوسی جو ہے آگ کے پجاری ہیں۔ تو جو چیز نقصان دہ ہے یا اسے پوجا گیا، یا جو چیز نفع دینے والی ہے اس کو پوجا گیا۔ جیسے سورج کو پوجنے والے ہیں، چونکہ سورج کی روشنی، اس کی حرارت، یہ دنیا کی ہر چیز جو ہے اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح پانی جو ہے وہ بھی زندگی دینے والی چیز ہے۔ تو یا نفع دینے والی چیز کو لوگوں نے خدا بنایا، یا نقصان دینے والی کو خدا بنایا، اور یا حسین چیز کو خدا بنایا جو بہت خوبصورت تھی، حسن کی وجہ سے، اس کے ظاہری حسن کی وجہ سے اسے خدا بنایا۔ تو قرآن کریم نے ان تینوں قسم کی یہ جو صفات ہیں ان کو اللہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ اصل دار بھی اللہ ہے، اصل نافع بھی اللہ کی ذات ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، خیر بھی اس کے ہاتھ میں ہے، نفع بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ضرر اور نقصان کا بھی وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اسی طرح حسن، سارے حسن کا وہ خالق ہے، الذی احسن کل شیء خلقہ،
اس نے پوری کائنات کو حسن سے بھر دیا ہے۔ تو وہ لوگ جو سورج یا چاند یا ستاروں کی پوجا کرتے تھے، تو ان میں سے کوئی نہ کوئی سبب ہمیشہ مختلف بت پرستوں کے پیچھے رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا مشاہدہ فرمایا تو آگے تفصیل ہے، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین، کہ جب رات چھا گئی اور ستارہ چمکا تو حضرت ابراہیم نے ان سے کہا کہ کیا یہ رب ہے، تم اس کو رب کہتے ہو؟ فلما افلا، اور جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا، لا احب الافلین، یعنی اللہ کی قدرت، اس کی شان، اس کی عظمت تو ہمیشہ ہونی چاہیے جس کو معبود بنایا جائے، جو چڑھے اور پھر ڈوب جائے، ختم ہو جائے، تو اس میں ربوبیت کیسے تم مان سکتے ہو؟ پھر جب چاند چمکا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب انہوں نے دیکھا چاند کو چمکتے ہوئے تو آپ نے کہا کہ کیا یہ رب ہے؟ فلما افلا قال لئن لم يهدني ربی لاكونن من القوم الضالین، اور جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں گمراہوں میں سے ہو جاتا، یعنی اس کا فضل ہے کہ اس نے مجھے ہدایت نصیب فرمائی۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج چمکتا ہوا دیکھا انہوں نے، قال هذا ربی هذا اکبر، انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ہے تو یہ رب ہے، یعنی آپ وہ استفہامی انداز میں فرما رہے ہیں، سوالیہ انداز میں اپنے قوم سے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب وہ بھی ڈوب گیا، سورج بھی غروب ہو گیا تو آپ نے کہا کہ اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، تم جس کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے بری ہوں، ہر قسم کے شرک سے بری ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں نے اپنا چہرہ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، میں نے ہر طرف سے اپنا چہرہ موڑ کر، حنیفاً یکسو ہوگا، ہر طرف سے اعراض کر کے، ہر قسم کے جو لوگوں کو شرک کے حوالے سے اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے، ان تمام معبودوں سے منہ موڑ کر میں نے اپنا چہرہ اس وحدہ لا شریک رب کی طرف کر لیا، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں۔ یہ آیت کریمہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت نماز میں، یہ جہاں ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، یہاں بہت سی مسنون دعائیں ہیں، اس لیے ایک ہی دعا تو عموماً ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی سنت سے ثابت ہے، احادیث سے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی دعائیں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہیں۔ مثلاً ایک دعا، یہ آیتیں ہیں، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، یعنی دو آیتیں جو ہیں وہ سورۃ انعام کے آخر سے ہیں، اور ایک آیت یہ بھی سورۃ انعام کی ہی ہے، تو یہ تین آیتیں حضور شروع میں پڑھتے۔ اور ایک اور دعا ہے جو بخاری شریف میں بھی اس کے الفاظ موجود ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ یہ الفاظ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں پڑھتے تھے، یعنی سبحانک اللہم جہاں ہم ثنا پڑھتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے۔ تو یہ کلمات جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت کریمہ جو آج پڑھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو کلمات ہیں، یہ بھی آپ نماز کے شروع میں، یعنی سبحانک اللہم جہاں ہم پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ سے پہلے اس جگہ آپ کئی کلمات پڑھتے تھے، مختلف اوقات میں آپ نے پڑھے ہیں۔ بہرحال عام آدمی تو ظاہر ہے زیادہ چیزیں یاد کرنا ممکن نہیں، لیکن جو یاد کر سکتے ہیں تو انہیں یہ سب اذکار یاد کرنے چاہیے، اس سے نماز میں توجہ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک رٹی رٹائی چیز جو ہے عموماً اس کی طرف توجہ نہیں جاتی، بس جیسے اللہ اکبر کیا اور پھر اس وقت خیال آتا ہے جب اللہ اکبر دوسرا آتا ہے پتہ نہیں بیچ میں کیا پڑھا ہے، تو اس لیے توجہ جو ہے، توجہ کے لیے چیزیں اگر تبدیل ہوں، قرات بھی تبدیل ہو، مختلف صورتیں، مختلف آیتیں پڑھنی چاہیے، تو اس سے نماز میں توجہ پڑھنے والے کی بھی، اور جو سن رہے ہوتے ہیں اگر کوئی امامت کرا رہا ہے تو ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے اگر مختلف مقامات سے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ تو یہاں حضرت صاحب روح المعانی حضرت امام محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث پاک روایت فرمائی ہے اپنی تفسیر میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم بادشاہی ملکوت کا مشاہدہ کروایا
اور پوری کائنات گویا ان کے سامنے آ گئی، ہر چیز انہوں نے دیکھ لی، اور یہ کیفیت آپ پر رہی، اس میں چاند اور سورج اور ستارے، پہاڑ، درخت اور دریا، ہر چیز، تمام حقائق جو چیزوں کے ہیں، ملکوت السماوات والارض میں ہر چیز شامل ہے، کیونکہ اس میں زمینیں بھی ہیں، آسمان بھی، سب اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو ہر چیز جب آپ دیکھ رہے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اپنے اسی اللہ تعالیٰ کی ادا سے، جب ساری کائنات ان کے سامنے تھی، ایک شخص کو آپ نے برائی کرتے ہوئے دیکھا، گناہ کرتے ہوئے دیکھا، ثم اشرف علی رجل علی معصیت من معاصی اللہ تعالی فدعا علیہ فہلک۔ تو آپ نے اس کو کسی گناہ کی حالت میں دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے تباہی کی دعا کر دی، دعائے ضرر کر دی اس کو دیکھ کر، تو جیسے ہی آپ نے دعا کی تو وہ وہیں ہلاک ہو گیا جو گناہ گار تھا حالت گناہ میں۔ ثم اشرف علی آخر، پھر آپ نے ایک اور شخص کو دیکھا، فذهب يدعو الیہ، وہ بھی اسی کنڈیشن میں تھا، گناہ کی حالت میں تھا، تو یہ دو دفعہ ہوا کہ آپ نے ثم اشرف علی آخر علی معصیت من معاصی اللہ تعالی فدعا علیہ فہلک، دوسرے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، پھر دعا کی، وہ بھی تباہ ہو گیا۔ تو دو واقعات ہوئے، تو پھر حدیث پاک میں ہے ثم اشرف علی آخر فذهب يدعو الیہ، جب تیسرے کو دیکھا حالت گناہ میں تو اس کے لیے بھی دعا مانگنے لگے تھے، اس سے پہلے اللہ نے آپ کی طرف وحی فرمائی، اس کی تباہی کی دعا کرنے لگے تھے۔ فاوحى اللہ تعالی الیہ ان یا ابراہیم انک رجل مستجاب الدعوہ، اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم آپ میرے مستجاب الدعوات بندے ہو، کہ آپ جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے، لہٰذا آپ جس کی تباہی کی دعا کرتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتا ہے، تو آپ فلا تدعو علی عبادی، اے ابراہیم میرے بندوں کے خلاف دعائے ضرر نہ کرو، میرے بندوں کی تباہ ہونے کی دعا نہ کرو، فإنہم منی علی ثلاث، کیونکہ میرے بندے جو ہیں میرا ان سے تین قسم کا تعلق ہے، یا تین قسم میں سے کوئی اور ایک تعلق میرا ہر بندے سے ہوتا ہے، اما ان یتوب العاصی فاتوب الیہ، یا تو میرا بندہ جو ہے وہ مجھ سے گناہ کرنے کے بعد معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، فاتوب علیہ، تو میں اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہوں۔ آپ گناہ کرتے ہوئے اس کے تباہی کی دعا کرتے ہیں تو وہی تباہ ہو جاتا ہے، اس کو موقع ہی نہیں ملتا پچھتانے کا اور معافی مانگنے کا، توبہ کرنے کا، تو اس لیے میں تو اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہوں کہ یا تو وہ معافی مانگ لے تو میں معاف کر دوں، وَإِمَّا أَنْ أُخْرِجَ مِنْ صُلْبِهِ نَسْمَةً تَمْلَأُ الْأَرْضَ بِالتَّسْبِيحِ، اور یا یہ تو گناہ گار ہے لیکن میں اس کی صلب سے ایک ایسا بچہ پیدا کر دیتا ہوں، اس کی اولاد میں ایسے یعنی بیٹے بیٹیاں پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو زمین کو میری تسبیح سے بھر دیتے ہیں، یہ تو گناہ گار ہے لیکن اس کی اولاد میں میں ایسے اپنے جو تسبیح کرنے والے ہیں، عابد ہیں اور زاہد ہیں اور متقی ہیں، ان میں پیدا کر دیتا ہوں، تو لہٰذا یہ تو گناہ گار صحیح، لیکن پھر اس کا فیض اس صورت میں جاری ہو جاتا ہے کہ اس کی اولاد جو ہے وہ نیک ہو جاتی ہے۔ وَإِمَّا نَقْبَضَهُ إِلَيَّ فَإِنْ شِئْتُ عَفَوْتُ وَإِنْ شِئْتُ عَاقَبْتُ، یا میں اس کو جو بھی اس کی زندگی کا عرصہ ہے اس وقت تک زندہ رکھتا ہوں، پھر اس کی روح قبض فرما لیتا ہوں، اور پھر میرے پاس ہے، چاہوں تو معاف کر دوں اور چاہوں تو اس کو عذاب دوں، یعنی پھر بھی یہ آپشن موجود رہتا ہے کہ اللہ گناہ گار کو مرنے کے بعد بھی چاہے تو معاف کر دے، کیونکہ وہ مالک ہے، مالک یوم الدین، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ دنیا اس کو جواب دینا ہے دنیا نے، لیکن اللہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے کہ کسی کو کیوں معاف کر رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ان تین میں سے کوئی ایک تعلق ہے میرا ہر بندے کے ساتھ، تو اے ابراہیم علیہ السلام آپ کسی کے لیے تباہی کی دعا مت فرمائیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد جو ہے آپ نے پھر کسی کے لیے دعا نہیں کی کہ وہ تباہ ہو جائے یا اس طرح۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کی ان آیتوں کے بعد حکم ہے وحاجہ قوم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ان سے جھگڑنے لگی، جھگڑا کیا قوم نے، قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، تو حضرت ابراہیم ان سے کہتے ہیں اتحاجونی فی اللہ، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، وقد ہدانی، اللہ نے مجھے ہدایت پر برقرار رکھا ہے، ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا، اور مجھے کوئی خوف نہیں ان سے جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، سوائے اس کے کہ میرا رب چاہے، وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز پر وسیع ہے، افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے،
وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں جنہیں شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ، وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ، جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان کو شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے، تو میں ان سے کیوں ڈروں؟ یعنی ڈرنا تو تم کو چاہیے، کیونکہ اصل طاقت تو اللہ کی ہے، ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ تو اگر تم انہیں معبود بناتے ہوئے نہیں ڈرتے تو میں اس وحدہ لا شریک اور اصل قادر خالق دار اور نافع رب کے ساتھ مل کر ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں، جبکہ تم انہیں شریک ٹھہراتے ہو ما لم ينزل به علیکم سلطانا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل بھی نہیں اتاری۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ حَقُّ بِالْأَمْنِ، تو کون سا فریق جو ہے وہ امن یعنی بے خوف ہونے کا زیادہ حقدار ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے۔ یعنی جب آپ نے ان کے بتوں کے خلاف اور پھر سورج چاند جس کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے اس کے خلاف جب آپ نے بات کی تو مشرکین جو ہیں وہ آپ کو ڈرانے لگے کہ یہ جو بت ہیں جن کے خلاف آپ بول رہے ہیں یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو یہ اس جواب میں یہ آیتیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام زبان سے ادا ہوئی باتیں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہیں اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملنے دیا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ یہ جو ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ ہے، اس ظلم سے مراد شرک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جس نے ایمان قبول کرنے کے بعد پھر شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے دی، اپنے ایمان کو خالص رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بے خوفی مقدر کر دی ہے، یعنی وہ دنیا میں بھی بے خوف ہوں گے، اس وحدہ لا شریک رب کے علاوہ کسی سے نہیں ڈریں گے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر ایک رب سے بندہ ڈرنا شروع کر دے تو پھر کسی اور جھوٹے معبود سے نہیں ڈر سکتا، دنیا کے کسی ظالم سے نہیں ڈر سکتا، جب اس کو اللہ کی ذات پر یقین کامل ہو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو بھروسہ ہر حال میں اپنے رب کی ذات پر رکھنا چاہیے، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب اس کے بعد جو آیتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک نعمت وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، کہ یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے عطا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں، یعنی آپ کو یہ جو ہم نے آپ کی زبان پر دلائل جاری کیے، تو یہ بھی اللہ کی نعمت تھی کہ آپ کی ان باتوں کے بعد وہ خاموش ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہا۔ جیسے ہم آگے پڑھیں گے دیگر مقامات پہ کہ جب انہوں نے آپ کو آگ میں ڈالا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس آپ کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جب آپ نے کہا کہ تم انہیں معبود بناتے ہو، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، کہ اف ہے تم پر بھی اور اللہ کے علاوہ جن کو پوچھتے ہو ان سب معبودوں پر بھی تف ہے، کہ جو سنتے نہیں، جو دیکھتے نہیں، جو سمجھتے نہیں، جو بولتے نہیں، تم ان کی عبادت کر رہے ہو جنہیں اپنے ہاتھوں سے گھڑا ہے اور بنایا ہے۔ تو آپ کے ان سوالوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے یہ پھر فیصلہ کیا، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، انہوں نے کہا کہ انہیں آگ میں جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، یعنی معبود تو کچھ نہیں کر سکتے، تم معبودوں کی مدد کرو، اپنے جھوٹے معبودوں کی، اور جو ان پہ بات کرتا ہے، ان پر اعتراض کرتا ہے، اسے آگ میں جلا دو۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کی زبان پر یہ دلائل جاری ہوئے، یہ بھی ہماری طرف سے ایک نعمت تھی۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جسے چاہتے ہیں اسے درجات میں بلندیاں عطا فرماتے ہیں، یہ بھی اللہ کا احسان ہے اور نعمت ہے آپ پر۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اب یہ تیسری نعمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ آپ کی نسل میں، آپ کی اولاد میں نبوت کو جاری رکھا، اور یہ آگے جتنے انبیاء کرام کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح کا اس کے بعد ذکر آ رہا ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام تو آپ سے پہلے تھے، لیکن اس کے بعد جو آپ کی ذریت ہے اس میں یہ کئی نبیوں کا ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ، اور حضرت نوح کو نکال دیں تو یہاں پہ 18 انبیاء کا ذکر ہے، 18 میں سے حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام نکل جائیں تو 16 نبی جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا۔ تو یہ بھی ان کی اولاد ہیں، اسحاق اور یعقوب، آپ کے بیٹے ہیں اسحاق اور اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب۔ کلًا ہدینا، ہر ایک کو، ان سب کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی۔ ونوحا ہدینا من قبل، اس سے پہلے ہم نے نوح کو بھی ہدایت عطا فرمائی تھی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت
ابراہیم سے پہلے تھے، اس میں مختلف عرصہ لکھا ہے ہمارے مفسرین نے، چونکہ یہ تاریخی باتیں ہیں تو اس میں آراء کا اختلاف بھی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث ظہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر عزیزی میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کی پیدائش جو ہے وہ طوفان نوح کے 1709 سال بعد ہوئی، یعنی حضرت نوح کے 1709 یعنی 1600-1700 سال بعد حضرت ابراہیم تشریف لائے، اور کچھ روایتوں میں ہے 1200-1300 سال۔ بہرحال اس پہ کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، تو مختلف اسرائیلی روایات ہیں اور تاریخی روایات ہیں، تو لہٰذا تقریباً 1000 سال سب نے لکھا ہے، حضرت نوح کے 1000 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ تو اللہ نے یہاں اتنا فرمایا کہ ان سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی۔ ومن ذریتہ، اب حضرت ابراہیم کی ذریت کا ذکر ہو، اور ان کی ذریت سے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے، اور یہ حضرت نوح کی ذریت بھی ہوتی ہے کیونکہ حضرت نوح بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی یعنی آباء و اجداد میں سے ہیں، حضرت نوح کی اولاد میں سے ہی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، بلکہ حضرت نوح تو بابا آدم ثانی ہیں، ساری انسانیت ان کی اولاد سے ہے۔ حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسانیت کے بابا ہیں، ان کے بعد طوفان نوح، جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا تو ساری انسانیت ختم ہو گئی، اور پھر حضرت نوح کی اولاد سے ہی پوری انسانیت شروع ہوئی۔ تو حضرت نوح تو آدم ثانی ہیں، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کی خاص نسبت قرآن نے کی کہ پھر ہم نے حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے کون کون نبی بھیجا؟ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہم السلام، وکذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ وزکریا، پھر نام گنائے آگے، وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس علیہ السلام، یہ سب کے سب صالحین میں سے تھے۔ پھر فرمایا و اسماعیل و یسع و یونس و لوط، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس، حضرت لوط علیہ السلام۔ تو یہ سب نام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں جو انبیاء بھیجے ان کے نام گنے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اتنے برگزیدہ نبی ہیں کہ ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور کتاب لکھ دی۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا، یہاں بھی آگے ذکر آ رہا ہے، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، ان سب کو ہم نے کتابیں دی، حکم دیا یعنی حکم شریعت دیا، اور نبوت عطا فرمائی۔ اور دوسری جگہ فرمایا وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، ہم نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ اور یہ آپ کی یقیناً بہت بڑی فضیلت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اس وقت دنیا میں جو 4 آسمانی کتابیں موجود ہیں وہ جن انبیاء پر اتری ہیں وہ سب حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن پر تورات اتری آپ کی اولاد میں سے، حضرت داؤد کا ذکر آپ نے سنا ہے جن پر زبور اتری حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن پر انجیل اتری وہ بھی آپ کے نواسے ہیں، چونکہ ان کا باپ نہیں ہے، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، فرشتے نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پھونک ماری اور اس طرح پیدا ہوئے، لیکن ہیں بھی حضرت مریم جو ان کی اماں ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے۔ تو بہرحال ان پر انجیل اتری، اسی طرح حضور علیہ السلام پر قرآن اترا ہے۔ تو یہ 4 معروف کتابیں ہیں جو موجود ہیں، قرآن محفوظ حالت میں ہے، باقی جو ہیں وہ الٹریٹڈ ہیں، الٹریشن ان میں ہوئی ہے، یعنی تبدیلی ان میں یا تحریف ہوئی ہے۔ تو یہ ہیں سب کے سب نبی جو صاحب کتاب ہیں حضرت ابراہیم ہی کی اولاد میں سے، تو یہ حضرت ابراہیم کی فضیلت ہے۔ تو یہاں انبیاء کا ذکر کیا، پھر فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان میں ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی اولادوں میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے بھی ہم نے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، ہم نے انہیں ہدایت کے لیے چنا اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ وہ ہدایت ہے اللہ جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے اس کی رہنمائی فرماتا ہے سیدھے راہ کی طرف۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اب دیکھیں کہ یہاں انبیاء کا ذکر ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر ان کی اولاد کا، تو قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ نبی ہو کر بھی شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال بھی ضائع ہو جاتے، یعنی یہ امکان نہیں ہے کوئی نبی شرک کرے، نعوذ باللہ، یہ بفرض محال۔ تو آج جو کفار مخاطب تھے قرآن کریم کے، انہیں کہا گیا کہ تم کس باغ کی مولی ہو، شرک تو اگر کوئی خدا نہ خواستہ بفرض محال کسی نبی سے بھی ہو جائے اس کے عمل بھی ختم ہو جائے،
اور تم تو کوئی ایسا درجہ بھی نہیں رکھتے، نام لیتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جو توحید خالص کے قائل ہیں۔ بار بار قرآن نے کہا ان کے لیے وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میں مشرک نہیں، انہوں نے کہا میں وحدہ لا شریک رب کی، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ حنیفاً، ان کے لیے یکسو ہو کر صرف اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ تو یہ کفار کے لیے، قیامت تک کے مشرکین کے لیے ایک بہت بڑی وعید ہے کہ شرک جو ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی مشرک بھی ہو اور سمجھے کہ میں اللہ کا مقرب بھی ہوں اور میں قیامت کے دن جو ہے وہ مغفور اور مرحوم لوگوں میں سے ہوں گا۔ اس کے بعد پھر فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، انہیں ہم نے کتاب دی، حکمت دی اور نبوت عطا فرمائی۔ فَإِن یکفر بِہَا ہؤلاء فقد وکلنا بِہَا قوما لیسوا بِہَا بکافرین، کہ فَإِن یکفر بِہَا ہؤلاء، اگر یہ کفار جو ہیں اس کا انکار کریں تو ان کے انکار سے نعوذ باللہ اللہ کی شان مرتبے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ فقد وکلنا بہا قوما، ہم نے مقرر کر دیا ایک ایسی قوم کو اس توحید کے لیے، لیسوا بہا بکافرین، کہ جو کسی صورت میں کفر کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اس سے مراد یہ انبیاء کرام بھی ہیں جن کا ذکر خیر ہوا، اور اس سے مراد اگر اسی وقت لیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، جنہیں اللہ نے کلمے کا نور اور دولت عطا فرمائی اور توحید پر قائم رہے اور مستقیم رہے، تو اللہ فرماتا ہے ان کفار کو، مشرکین کو، کہ اگر تم انکار بھی کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے والے وہ قوم کثرت سے موجود ہے کہ جو جان دے سکتی ہے، لیکن وہ وحدہ لا شریک رب کی ذات کے ساتھ کسی قسم کا شرک کا شائبہ تک بھی ان کے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حکم ہے فبہداہ مقتدی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سب کی ہدایت اور جو روشنی ہے، جو ان کے اعلیٰ اخلاق ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں، اے محبوب ان پر عمل کیجیے، اور یہ فرمائیے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ کا کوئی اجر نہیں مانگتا، ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، بلکہ یہ جو قرآن ہے یہ نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ اب یہ جو لفظ ہیں خاص طور پہ فبہداہ مقتدی، یہ حضور علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے، آپ کی انفرادیت ہے کہ حضور علیہ السلام جو کچھ اللہ نے تعلیمات عطا فرمائیں پچھلے انبیاء کو، جو انہیں خصائص عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں کمالات عطا فرمائے، جو محاسن عطا فرمائے، جو اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے، وہ متفرق تھے۔ ایک نبی کو اللہ نے ایک صفت میں کمال عطا فرمایا، دوسرے کو دوسری صفت میں، تیسرے کو تیسری صفت میں، لیکن حضور کو فرمایا کہ آپ ان تمام صفات کے جامع ہیں، جتنے حسن دنیا میں آئے ہیں اے محبوب وہ تمام حسن آپ کی ذات میں اکٹھے۔ فبہداہ مقتدی، اسی کو کسی محبت والے نے کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری۔ حسن یوسف بھی آپ میں ہے، دم عیسیٰ کا حسن بھی آپ میں ہے، اور ید بیضا کا حسن بھی آپ میں ہے، آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری۔ جو پہلے نبی متفرق طور پہ رکھتے تھے حسن، اے محبوب وہ تمام کے تمام حسن، آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری، باقی مختلف انبیاء میں جو حسن موجود تھے اللہ نے سارا حسن اکٹھا کر کے آپ کی ذات میں رکھ دیا۔ حضرت حسان بن ثابت کا بہت خوبصورت اظہار محبت ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور آپ جیسا حسین آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا حسین آج تک کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا، یعنی صرف میری آنکھ کی بات نہیں ہے، آپ جیسا حسین آج تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، اور ایسے لگتا ہے کانک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ چاہتے تھے آپ کا رب آپ کو ویسے بناتا گیا۔ یہ اظہار محبت وہ ہے جو صحابی رسول نے حضور کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا، یہ وہ اشعار ہیں جو حضور نے خود سماعت فرمائے اور پسند فرمائے، لہذا اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت حال ہے جس کو حضرت حسان بن ثابت نے بیان فرمایا۔ اور ایک بہت خوبصورت نعت ہے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی،
اس کے چند اشعار آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو جامع ہے تمام محاسن کی، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، اے چہرہ زیبائے تو رشک بتان آزری، اے وہ ہستی کہ جس کے چہرے میں کائنات میں مصوروں نے جتنے خوبصورت شاہکار تخلیق کیے ہیں، وہ تمام کے تمام شاہکاروں کا حسن جس کے چہرے میں موجود ہے۔ اے چہرہ زیبائے تو رشک بتان آزری، ہر چند وصفت بھی کنم در حسن نظام بالا تری۔ میں آپ کی جتنی بھی تعریف کروں پھر بھی یوں لگتا ہے کہ میں اپنی تعریف کے پہلے صفحے پر ہوں اور پوری کتاب آپ کے حسن کی ابھی باقی، یعنی ہمارے الفاظ ختم ہو جائیں اور آپ کے حسن کا ایک صفحہ بھی۔ ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے، کہ ہمارے سارے ورق تمام ہو گئے، ہمارا علم، ہماری کتابیں، ہماری کلمیں ختم ہو گئی، لیکن ابھی آپ کی مدح ختم نہیں ہوئی۔ سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے، یہ وہ سمندر ہے آپ کے حسن کا جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو کوئی سفینہ ملے جس میں بیٹھ کر ہم آپ اس سمندر میں آپ کے مبارک حسن کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے سکیں اور دیکھ سکیں۔ اور حضرت امیر خسرو کے کلمات ہیں، آفاقہا کر دیدام مہر بتاں ورزیدام، بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری، کہ ساری دنیا گھوما ہوں، بڑے حسین دیکھے ہیں لیکن تو چیزیں دیگری، یہ حسن کوئی اور ہی حسن ہے جو اللہ نے آپ کے لیے مقدر فرمایا۔ تو از پری چابک تری وز برگ گل نازک تری وز ہرچ گویم بہتری، حقا عجائب عجائب دل بری، کہ کوئی پری ہو تو آپ اس پری سے زیادہ حسین ہیں، برگ گل پھول کی پتی سے زیادہ نازک ہیں، اور جو کچھ میں کہہ سکتا ہوں آپ اس سے اعلیٰ تر ہیں۔ بس ہرچ گویم بہتری حقا عجائب دل بری، آپ کا جو یہ دل بری رنگ ہے یہ کوئی عجیب ہی ہے۔ من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تا کسن گویت باد ازی من دیگرم تو دیگری، کوئی ایسا محبت کا انداز نکلے کہ میں آپ بن جاؤں اور آپ میں بن جائیں، ایک دوسرے میں محب اور عاشق، محب اور محبوب جو ہیں ایک دوسرے میں گم ہو جائیں، تاکہ یہ بیچ میں فرق ختم ہو جائے۔ یعنی یہ جو سنت کامل ہے، حضرت اقبال کے بھی اس پر بہت سے اشعار ہیں کہ حضور کی سنت اپنانا کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں گویا اپنی شکل کو حضور کے حسن میں، حضور کی صورت میں گم کر دینا، ہم نہیں ہیں بس آپ ہیں، ہمارا چہرہ ویسا ہے جیسا آپ کا چہرہ سنا ہے، ہمارا پہننا اور جینا ویسا ہے جیسا آپ کا جینا سنا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہی اللہ کو محبوب ہے کہ اللہ کے محبوب کا حسن، اللہ کے محبوب کا پورا جو پیکر ہے، جو صورت ہے، اخلاق میں بھی، شکل میں بھی، صورت میں بھی، اسے اپنا لیا جائے۔ اور پھر حضرت امیر خسرو کا یہ آخری شعر ہے، خسرو غریب است و گدا افتاد در شہر شما، باشد کہ از بہر خدا سوئے غریباں بن کری، کہ خسرو بہت غریب ہے اور گدا ہے، منگتا ہے آپ کا، اور آپ کے شہر میں آن پڑا ہے، آپ کرم فرمائیے اور اسے اپنا دیدار عطا فرمائیے، سوئے غریباں بن کری، آپ ایک نظر فرمائیے ان غریبوں کی طرف۔ اس میں قرآن کریم نے فرمایا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، حضور علیہ السلام جتنے حسن انبیاء کو اللہ نے متفرق عطا فرمائے وہ تمام حسن آپ کی ذات میں اکٹھے کر دیے، اور ہمیں حکم فرمایا کہ اگر دنیا میں حسین بننا ہے تو اس حسین کی عادات اور اس کے خصائل اور ان کی اخلاق اور ان کی عادات اپناتے جائیں، اتنا تمہارے حسن میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔